السلام علیکم دوستو، سندردی کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ روایت کے مطابق سکندر اعظم بھی یہاں آیا اور کچھ دن قیام پذیر رہا۔ یہاں قدیم ترین تہذیب و ثقافت کے آثار پائے جاتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں موہنجو داڑو جیسے بین الاقوامی اہمیت کے حامل شہر کی کھنڈرات موجود ہیں، جبکہ تاریخی اہمیت کے کئی قلعے بھی موجود ہیں جنہیں سندھ زبان میں کوٹ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک قلعہ سندھ کے دور آفتاب مقام ترپاکر کے ایک چھوٹے پسماندہ شہر نوکوٹ میں واقع ہے۔ اس تر کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ صحرائے تر کے داخلی راستے پر تعمیر شدہ ہے۔ یہ میدانی اور ریگستانی علاقوں کے سنگم پر واقع ہے جہاں حد نہاد تک ریت ہی ریت دکھائی دیتے ہیں۔ میرپور خاص سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر نوکوٹ کے شہر میں واقع یہ قلعہ ترپاکر کے تہذیب و تمدن کا عکس کرتی ہے۔ مزید اس طرح انٹرسٹنگ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں کہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ وادی مہران کے دامن میں بے شمار تاریخ اور قدیمی مقامات سے متعلق پراسرار و حیرت انگیز داستانیں محفوظ ہیں۔ ان پر سے اگر گزرتے ہوئے وقت کی گرد ہٹا دی جائے تو تاریخ کے ایسے دھندلے نقش ابھر کر سامنے آتے ہیں جو زمانے کی گردش کا شکار ہو کر ماضی کے بھول بھلیوں میں گم ہوتے جا رہے ہیں۔ سندھ کے بیشتر مقامات قدیم عمارتوں، قلعوں، ٹیلوں اور یادگاروں اور تہذیب و ثقافت کے حوالے سے غیر معمولی شناخت اور شہرت کے حامل ہے۔ قلعہ نوکوٹ شہر سے تقریباً 6 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ یہ قلعہ ترپاکر تہذیب و تمدن کی عکاسی کرتا ہے اور ترپاکر میں پہاڑی کی بلند چوٹی کی طرح موجود علاقے کی عظمت کا نشان دکھائی دیتا ہے۔ تاریخ کے اوراق کے مطالعے سے قلعے کے قیام سے متعلق جو حقائق منظر عام پر آئے ہیں ان کے مطابق یہ قلعہ میر شیر محمد تالپور کے والد میر علی مراد خان تالپور نے 1789 میں تعمیر کروایا تھا۔ قلعے کی تعمیر کا بنیادی اور اہم مقصد ترپاکر سے باغی سرگردوں اور انگریزوں سے اپنا دفاع کرنا انہیں زیر کرنے کی منصوبے بنایا تھا۔ میر کرام علی خان تالپور نے 1814 میں قلعے کی مرمت کرائی اور اسے تباہی سے بچانے کے لیے حفاظتی اقدامات کیے۔ 1783 سے 1883 تک تالپور حکمرانوں کا 60 برس کا مختصر عہد اقتدار سیاسی ریشہ دورانی کا زمانہ رہا۔ اس عرصے میں انہوں نے کبھی شجاع الملک کی جانب سے پریشانی، کبھی سردار محمد عظیم کے حملے کی دھمکیاں۔ عمرکوٹ پر جوہپور مہاراجہ کا قبضہ تھا، جبکہ جنوب کی طرف سوڈے سردار تر والی عرضی پر قابض تھے۔ وہ کلاہاڑو دور میں تو خراج دیتے تھے مگر جیسے ہی تالپور خاندان کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے خراج کی ادائیگی سے انکار کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میر فتح علی خان تالپور نے سوڈیوں سے خراج کی وصولی کے لیے سخت رویہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی طرح کی شورشوں سے نمٹنے کے لیے فتح علی تالپور نے تر میں مختلف جگہوں پر قلعے تعمیر کرائے اور ان قلعوں میں حکومتی کارندوں کو بٹھایا گیا جنہیں یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ سوڈیوں سے بذریعہ قوت لگان وصول کریں۔ ان اقدامات سے تالپور حکمران اپنے مقاصد میں کامیاب رہے۔ یہ قلعہ تر کے دوسرے قلعوں فتح گڑھ، سنگاپور، چلپور اور اسلام کوٹ سے بڑا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس قلعے کی تعمیر پر اس دور کے 8 لاکھ روپے سے زیادہ کی لاگت آئی ہوگی۔ یہاں تالپوروں کی فوج کی سپاہی رہتے تھے اور ساتھ میں بارود، بندوقیں اور توپوں کا ذخیرہ بھی تھا۔ اس کی لمبائی تقریباً 640 فٹ اور چوڑائی 440 فٹ ہے۔ قلعے کی تعمیر میں پکی اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مٹی کا گاڑا اور چونا استعمال کیا گیا تھا۔ قلعہ نوکوٹ صحرائے تر کے تمام قلعوں سے بڑا ہے اور وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ قلعے میں داخل ہوتے ہی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی محفوظ پناہ گاہ میں آئے ہوں گے، کیونکہ اندر وسیع و عریض احاطے کے ساتھ سامنے اور دائیں جانب کی حصل میں طویل سرنگ نما برآمد اور غلام گردشیں بنی ہوئی ہیں جہاں اب حشرات الارض اور چمگادڑ نے مسکن بنا لیا ہے۔ قلعے کی طویل عرصے سے دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے اندرونی حصے کی دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں جن میں سانپ بچھو اپنے بل بنائے ہیں۔ قلعے کی مغربی فصل کے اندرونی حصے میں ہیروں کے محلات اور بارہ دریں وغیرہ منہدم ہو چکے ہیں۔ قلعے کے اندر مختلف مقامات پر فوجی بارکیں بھی بنائی گئی تھیں جو اب بھی انتہائی شکستہ حالت میں موجود ہیں۔ قلعے کی دیوار برسٹ کی طرح چوڑی اور کشیدہ ہے۔ قلعہ نوکوٹ میدانی اور ریگستانی علاقوں کی سنگ پر واقع ہے۔ اس علاقے کو مہرانوں کہا جاتا ہے۔ یہاں کسی دور میں ہاڑا ندی بہتی تھی جو دریا کا رخ تبدیل ہونے کی وجہ سے خشک ہو چکی ہے۔ صحرائے تر کا یہ حصہ ضلع مٹی کی مغربی سرحد پر واقع ہے جہاں حد نگاہ
نگاہ تک ریت ہی ریت دکھائی دیتے ہیں۔ گرمیوں کا سخت موسم آمد و رفت کے حوالے سے عذاب بن جاتا ہے۔ تپتی دوپہر میں گرم ریت وہاں پیدل چلنے والوں کو جلسا دیتی ہے۔ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے یہ خطہ بے آب و گیا ریگستان دکھائی دیتے ہیں۔ بارشیں اس علاقے کی باسیوں کے لیے نئی زندگی کا پیغام لاتی ہے۔ بارش ہو جائے تو یہاں ہر سو سبز کی حکمرانی ہوتی ہے اور لوگ پانی حاصل ہونے پر پھر بھی کھیتی باڑی کر دیتے ہیں۔ نوکوٹ قلعے کے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ فوجی اور انتظامی حوالے سے نہایت اہم ہے۔ یہ ایک دمدمہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ شاہی دروازے سے داخل ہونے کے بعد آپ کے دمدمہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں پر قلعے کی مشرق اور شمال دیواروں کے نیچے کمانی دار چھت والی بارک نما کوٹریاں ہیں۔ ان میں سے کوئی کھڑکی نہ ہوا اور نہ روشنی کا انتظام۔ تاریخ میں ڈوبی ہوئی بارک کے مقامی لوگ مختلف قسم کی روایات بیان کرتے ہیں۔ کسی کا کہنا ہے کہ ان بارک میں بارود کا ذخیرہ رکھا جاتا تھا، جبکہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں خطرناک قیدی کو رکھا جاتا تھا، جبکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پھانسی گھاٹ ہوتا تھا جہاں لوگوں کو پھانسی دی جاتی تھی۔ اس جگہ پھانسی گھاٹ کا ثبوت اس بات سے بھی ملتا ہے کہ ان کی چھتوں پر ٹانگنے کے لیے کچھ لوہے کے کڑے لگے ہوئے ہیں، جبکہ اینٹوں سے بیٹھنے کی نشستیں بھی بنائی گئی ہیں۔ نوکوٹ کے اس خوبصورت قلعے کے 9 برجوں سے سنبھال رکھا ہے۔ 2 مرکزی دروازے اور دمدمے کی نگرانی کرتے ہیں اور 3 برج شمال، جنوب اور مغرب دیوار کے بیچ میں اس کی مضبوط میں مدد کر رہے ہیں۔ ان 9 برجوں میں سب سے مضبوط برج کچھ اس طرح چھپا ہے کہ اسے ڈھونڈنا بھی مشکل ہے۔ اس کا قطر 44.6 فٹ اور اس کا گھیراؤ 139 فٹ ہے۔ اس قلعے کی برج آہنی چٹان جیسے مضبوط ہے۔ قلعہ نوکوٹ سے کچھ فاصلے پر صوفی بزرگ حضرت رضی شاہ کا مزار ہے۔ یہ بزرگ کلہاڑو در حکومت سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے مزار پر ہر سال ذوالحج کے مہینے میں عرس ہوتا ہے۔ اس موقع پر یہاں ایک میلہ بھی لگتا ہے۔ ہر سال سندھ کے مختلف شہروں سے سینکڑوں عقیدت مند عرس میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے بھی لوگ یہاں آتے ہیں۔ اس علاقے کو آباد کرنے کے لیے بھی انگریزوں نے قلعے کے جنوب میں ایک بازار اور کئی چھوٹی چھوٹی عمارتیں تعمیر کروائی تھی، لیکن شہر کی تعمیر کے منصوبے پر پوری طرح عمل نہیں ہو سکا کیونکہ 1938 میں ریلوے لائن بچنے سے اسٹیشن تقریباً 6 میل دور بنا اور لوگ بھی ذرائع نقل و حمل کی آسانی کی وجہ سے وہیں آباد ہو گئے۔ قلعہ نوکوٹ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایک مضبوط قلعہ ہے اور چھوٹا موٹا حملہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ بات درست تھی، لیکن وقت کے بے رحم تپاؤ نے اس قلعے کی مضبوطی کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اس قلعے میں موجود قدیم پھانسی گھاٹ کی عمارت بھی منہدم ہو چکی ہے۔ اگر فوری طور پر اس پر توجہ نہ دی گئی تو تاریخی قلعے کے آثار مٹ سکتے ہیں۔